السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دیسی جرمنسٹ۔ اگر آپ بھی نئے دیسی جرمنسٹ ہیں تو آپ اپنے یوٹیوب چینل دیسی جرمنسٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ جرمن لینگویج سے ریلیٹڈ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکیں۔ آج ہمارا سپر انٹینسو بیائنس کا لیسن نمبر 19 ہے۔ اس کے اندر آج ہم وربز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وربز کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، جیسے ٹرین بارے وربن ہوتے ہیں، ریفلیکسو وربز ہوتے ہیں اور آگے کچھ ہوتی ہیں۔ تو آج ہم پہلی قسم ٹرین بارے وربن کو دیکھیں گے۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب 10 بارے وربن ہوتے کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ وربز ہوتے ہیں، ان کا نا ہم ایک حصہ توڑ کے لاسٹ میں لے جاتے ہیں۔ بیسیکلی اس حصے کو پریفکس کہتے ہیں، اور پریفکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی 2 3 4 یا 5 ورڈوں سے مل کے کوئی ایک ورڈ بنتا ہے، لفظوں سے یا الفابیٹ سے مل کے ایک ورڈ بنتا ہے۔ وہ ہم نے توڑ کے سیپریٹ کر کے اینڈ میں لکھنا ہوتا ہے سنٹینس کے، اور جو اس کے بعد مین ورب بچتا ہے اس کو کنجوگیٹ کر کے ہم نے دوسرے نمبر پہ لگانا ہوتا ہے۔ اب یہ اکثر وربز کے اندر یہ میننگز بھی چینج کر دیتی ہے، یہ پریفکس کچھ کے اندر نہیں بھی کرتی۔ تو اس کے ہم نے نا 3 الگ الگ سینٹینس اسٹرکچر لکھے ہوئے ہیں: پریزنٹ، پریزنٹ پرفیکٹ اور ماڈل وربس، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی ہم پریزنٹ پرفیکٹ کے اندر کوئی بھی ٹرین بارے وربن میں سے یوز کریں گے تو ہم نے ورب کو توڑنا ہے، سیپریٹ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کس سچویشن میں توڑتے ہیں؟ جب ہم پاسٹ یوز کریں، پریٹیریٹم یوز کریں یا تب توڑیں گے۔ تو وہ ہم نے وہ ابھی تک ہم نے کیا نہیں ہے، تو اس پہ ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ ابھی ہم سمپل پریزنٹ پہ رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، پریزنٹ کو ابھی ہم سیپریٹ کرتے ہیں، توڑتے ہیں پریزنٹ کے اندر جو بھی ہم پریزنٹ کے اندر ورب یوز کریں گے۔ اور پریزنٹ پرفیکٹ جو ہوتا ہے، پارٹیسپس وائی، اس کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے اندر تو پارٹیسپس وائی فارم آنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ورب ہو، سیپریبل ہو یا انسیپریبل ہو، انسیپریبل، تو اس کی پرفیکٹ کی فارم آ جائے گی، سمپل۔ اور تھرڈ ہے ماڈل ورب، اور ماڈل ورب کا رول بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماڈل ورب جہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے تو ساتھ میں جو بھی مین ورب یوز ہو وہ انفینیٹیو فارم میں آتا ہے، بغیر کسی چینج کے۔ تو سب سے پہلے سیپریبل پریفکسز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کچھ پریفکسز ہیں، کچھ ورڈ ہیں، اگر یہ ورب سے پہلے آ جائیں گے تو ہم نے ان کو توڑنا ہی توڑنا ہے۔ اب یہ ہیں اب، ان، آؤف، جیسے اب فاغن ہوتا ہے، ان کھومن ہوتا ہے، آؤف ماخن ہوتا ہے، اس طرح کے وربس، یعنی کہ جس سے پہلے بھی یہ ورڈ لکھے ہوئے جو ہیں ان میں سے کوئی بھی آ جائے۔ آؤف، آؤز، بائے، آئن، مٹ، ناخ، فور، ویگ، سو، سوک، سوزامن، فیرن یا اب دیکھیں، یہ سیپریبل پریفکسز ہیں۔ جس بھی ورب سے پہلے یہ آ جائیں اور ہم نے پریزنٹ میں یوز کرنا ہو تو ہم اس کو توڑ کے سیپریٹ کر کے لاسٹ میں لے جائیں گے۔ اب فرسٹ ایگزامپل دیکھیں، ان روفن ہوتا ہے کال کرنا، اور ان روفن کے اندر ان آ رہا ہے جو دوسرے نمبر پہ پریفکس لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنے ہیں سارے کہ جس سے بھی پہلے یہ آ جائیں گے یہ پریفکسز آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے، تو ہم نے توڑ کے لاسٹ میں لے جانا ہے اگر پریزنٹ کا جملہ بنائیں۔ تو ان روفن ورب ہے، ان پریفکس ہے، روفن مین ورب ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی امی کو کال کرتا ہے، یہ پریزنٹ ہے، ابھی کی بات ہو رہی ہے، موجودہ دور کی۔ تو ایئر کے ساتھ روفن کی کنجوگیشن ہو گئی روفٹ، زائن موٹا اپنی امی کو ان، وہ اپنی امی کو کال کرتا ہے۔ اب ہم نے ان لاسٹ میں اس لیے لکھی، ایک تو یہ پریزنٹ ہے اور سیپریبل ورب ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو لاسٹ میں لکھا۔ اب یہ ہے پریزنٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی امی کو کال کی، کرتا ہے کہ بجائے کی، یعنی کہ ہو چکی ہے، کر چکا ہے، تو وہ ہو جائے گا اے ہارٹ، زائن موٹر، انگیروفن۔ اب انگیروفن جو ہے یہ پرفیکٹ کی فارم ہے۔ تو اس کو ہم نے بغیر چھیڑے ویسے کا ویسا ہی لکھ دیا، جو بھی اس کی پارٹیسپس ہوا یا پرفیکٹ کی فارم ہوگی۔ اب اس کو ہم ایک ایگزامپل بناتے ہیں ماڈل ورب کے ساتھ کہ وہ اپنی امی کو کال کرنا چاہتا ہے۔ ایئر، ول، زائن موٹر، ان روفن۔ اب ول کیا ہے؟ وولن ماڈل ورب ہے، تو اس کے ساتھ ہم ماڈل ورب کے ساتھ ورب جو ہے وہ سیم کا سیم یا انفینیٹیو فارم میں رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے انروفن کا انروفن لاسٹ میں لگا دیا۔ تو توڑا ہم نے کب؟ جب پریزنٹ کی بات کی ہم نے تو تبھی ہم نے توڑا۔ تو یہی آپ نے جتنے بھی سیپریبل ورب ہیں سب کے ساتھ یہی رول فالو کرنا ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہم بناتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ان کامن، وہ پہنچ چکا ہے، ایئر ایسٹ ان گے کھومن۔
اب ہم نے ان کے کامن لگائی، ان کامن کی، بے شک یہ سیپریبل ورب تھا، بے شک یہ ٹوٹنے والا تھا، لیکن ہم نے ان کے کامن کیوں لکھا؟ کیونکہ کام ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے اور پرفیکٹ ہے، اس لیے ہم نے توڑنے کے بجائے اس کو سمپل ہی لکھ دیا، جو بھی اس کی پارٹیسپ سوائے فارم ہے یا پرفیکٹ کی فارم ہے۔ اب ہم اس کا پریزنٹ بناتے ہیں کہ وہ پہنچ رہا ہے یا وہ پہنچتا ہے، تو ایئر کومٹ ان۔ اب ہم نے ان لاسٹ میں کیوں لکھا؟ وہ آتا ہے یا وہ پہنچتا ہے۔ اب یہ پریزنٹ تھا تو ہم نے توڑ کے لاسٹ میں لکھ دیا۔ ابھی اس کو ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے آئن لارڈن ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ تمہیں انوائٹ کرتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم تمہیں انوائٹ کرتے ہیں، ویئر لارڈن ڈش آئن۔ اب ہم انوائٹ کرنے والی نومینیٹو ورب ہے آئن لارڈن۔ اب لارڈن ہم نے پورے کا پورا لکھا ویئر کی وجہ سے، اور آئن ہم نے توڑ کے لاسٹ میں لکھا، یہ کیوں؟ کیونکہ سیپریبل ورب ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو توڑ دیا۔ اب اگر ہم اس کو پرفیکٹ کے ساتھ لکھیں گے کہ ہم نے تمہیں انوائٹ کیا، ویا ہابن ڈش آئن گیلارڈن، ہم نے تمہیں انوائٹ کیا۔ اب آئن گیلارڈن جو ہے پرفیکٹ والی فارم ہے، تو اس کو ہم نے بغیر چینج کے ویسے ہی رکھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا پرفیکٹ۔ اب ہم اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں ماڈل ورب کے ساتھ، ہم تمہیں انوائٹ کرنا پسند کریں گے، ویئر میوسٹن ڈش آئن لارڈن۔ اب ہم نے یہاں پہ پورے کا پورا لکھا، وہ کیوں؟ کیونکہ ماڈل ورب کے ساتھ جو بھی دوسرا ورب ہوتا ہے، وہ سیپریبل ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ایز اٹ از آتا ہے، پورے کا پورا آتا ہے، تو اس لیے ہم نے آئن لارڈن پورے کا پورا لکھا۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس حساب سے کہ آپ نے توڑنا کب ہے، صرف پریزنٹ کے اندر، پرفیکٹ کے اندر یوز کریں گے تو پارٹیسپ سوائے فارم، ماڈل ورب ہے تو انفینیٹیو فارم۔ اب کچھ پریفکسز ایسی ہوتی ہیں جو انسیپریبل ہوتی ہیں یا نہ ٹوٹنے والی ہوتی ہیں، ان کو ہم نے نہیں توڑنا ہوتا، یعنی کہ جیسے یہ پریفکسز آپ نے یاد رکھی، یہ توڑنے والی تھیں، پریزنٹ کا جملہ جب بھی بنائیں گے یہ توڑ کے ہم لاسٹ میں لے جائیں گے، اور آگے والی جو ہیں اب یہ انسیپریبل ہیں، یا ان 10 بارے پریفکسز انہیں ہم کہتے ہیں انسیپریبل۔ میں نے انسیپریبل لکھا ہوا ہے، چلیں تو اب دیکھیں ہم نے بے ہے، ایمپ ہے، اینٹ، ایئر، گے، مس، فیر، سیر، یہ جس کے بھی پہلے آ جائیں گی پریفکسز، یہ ہم نے توڑنے نہیں۔ اب ہیں تو یہ بھی پریفکسز 2 3 4 یا 5 سے مل کے کوئی ایک ورڈ بنا ہوا ہے، لیکن ان کو ہم نے توڑنا نہیں ہے۔ توڑنے والی آپ لوگوں نے وہ الگ یاد رکھنی ہے، جو نہیں ٹوٹیں گی وہ الگ۔ اب دیکھیں میں نے کہا کہ کلاس 8 بجے سٹارٹ ہوتی ہے، شام کے 8 بجے یعنی کہ 20 بجے۔ دی کلاس سے بگنٹ 20 Uhr، ہم نے بگنن ورب یوز کیا، بے آتا ہے شروع میں تو ہم نے اس کو توڑا نہیں، سیپریٹ نہیں کیا، ایز اٹ از لکھا۔ ایک اور ایگزامپل ہم کہتے ہیں میں کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہوں یا میں کارڈ سے پے کرتا ہوں، اش بیسالے مڈ ڈیئر کھارٹے۔ اب یہاں پہ ہم نے بیسالے، پھر وہی ہم نے بے والا ورب یوز کیا، اس کو بھی ہم نے توڑا نہیں، سیپریٹ نہیں کیا، ایز اٹ از یہیں پہ کنجوگیٹ کر دیا۔ اور اگر ماڈل ورب کے ساتھ پرفیکٹ کے ساتھ بنائیں گے تو وہ ایز اٹ از ہم نے اس کی پرفیکٹ یا انفینیٹیو فارم رکھنی ہے۔ اب ایک اور بنا لیتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ چور بھاگتا ہے یا بچ نکلتا ہے، دیئر ڈیپ اینٹ کھومٹ۔ اینٹ کھومن ہونا ہے، اینٹ کھومن ہوتا ہے بھاگ جانا یا بچ نکلنا۔ اب اس کو میں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں کہ چور بھاگ گیا یا بچ نکلا، ڈیئر ڈیپ ایسٹ اینٹ کھومن۔ اب اینٹ کھومن جو ہے وہ انفینیٹیو بھی یہی ہے، پارٹیسپ سوائے بھی یہی ہے، تو یہ ہم نے پارٹیسپ سوائے کے ساتھ بنایا کہ بھاگ گیا، پرفیکٹ کے اندر ہم نے بنایا تو پھر بھی ہم نے اینٹ کامن ویسے کا ویسے لکھا، یعنی کہ کہیں پہ بھی یوز کیا اینٹ ساتھ ہی ہے، ٹوٹا نہیں ہے، بے شک پریزنٹ میں ہم نے یوز کیا، بے شک پرفیکٹ میں، تو یہ تو سمپل ہی ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے سیپریبل ورب، کچھ ٹوٹنے والے کچھ نہ ٹوٹنے والے۔ ان میں اگر مزید کوئی آپ لوگوں کی کنفیوژن ہے تو کمنٹس کے اندر لکھیے گا، تاکہ میں آپ کو دوبارہ سے اچھے سے ایکسپلین کر سکوں۔ اور نئے ہیں اپنے یوٹیوب چینل دیسی جرمنسٹ پہ تو
اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔